اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 10 اکتوبر 2021 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے انفاق کے حوالے سے قرآن حکیم کے مختلف جو ہم نے دروس شروع کر رکھے ہیں اسی کا یہ تسلسل ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور اس کو 30 تک غالباً ہم لے گئے تھے، اسی کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل 355 صفحے میں نا آیت نمبر 26 جو ہم نے دیکھی تھی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، یعنی ایز اے میٹر آف رائٹ دینا ہم نے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اقربا کو جو آپ نے دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، ابن سبیل کو دینا ہے، آپ نے ان کا حق سمجھتے ہوئے دینا ان کو ایز اے میٹر آف رائٹ، احسان نہیں جتانا آپ نے ان کو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اقربا کو ان کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، جو آپ کے اندر آ چکا ہے، آپ کی صلاحیتوں کے ذریعے، آپ کی جو آپ کی انوائرمنٹ تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ وسائل دے دیے، تو آپ نے ایز اے میٹر آف رائٹ اس میں سے نکالنا ہے۔ اب اسی کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، ذرا اور کھولتے ہیں۔ ایز اے حق جو ہے نا، حق، اس پر زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آپ کو میں لے کے چلوں گا ابھی سورہ الانعام، آیت نمبر ہے اس کی 141، سورہ الانعام 6 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 141 ہے، 180 صفحے پہ 180 پیج ہے۔ اور یہ ایسے مقامات ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح یہ چیزیں آئی نہیں ہیں، یا بتائی نہیں گئی، یا ہم نے نہیں غور و فکر کیا ان سے۔ یہی حق کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اس آیت میں آپ کو اتنا زبردست اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بندہ نا آشش کر اٹھتا ہے۔ ایسی آیت یہ دی ہے اس کے اندر، ایسی آیت یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے 141 سورہ الانعام کی آیت نمبر 141۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آپ جب بھی قرآن کریم سنیں توجہ ضروری ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کے مطابق وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں تو کیا کرنا ہے؟ نہایت توجہ سے، ود فل کنسنٹریشن، تمام قسم کے خیالات ذہن سے نکال کے مالک کی کتاب کو سننا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، ہمارے مرحمت۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یاد دہانی کے طور پر آج بھی ذکر آ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ وہ ذات ہے، وہی تو ہے اللہ، وہ ذات۔ وَهُوَ الَّذِي، الَّذِي اللہ تعالیٰ کا پرونون ہے، وہی تو ہے، وہ ذات وہی ہے جس نے کیا کیا؟ انشاء جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، کہ وہ ذات باری تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ مختلف طریقوں سے پھلوں کے باغات، اور وہ سے کہتے ہیں نا، مطلب چھتریاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے معروشات کا، یعنی ایک تو ہے پھل جو درختوں پر لگتے ہیں، ایک زمین کے اوپر بچھے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہ جو تربوز ہے یا جس طرح یہ خربوزہ ہے، اس طرح کے پھل زمین پر بھی بکھرے ہوتے ہیں اور درختوں پر بھی چڑھے ہوتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ کھجوریں، نخل کھجوروں کہتے ہیں، اور زراعت والزرع، یعنی وہ جو فصلیں ہوتی ہیں، مختلفاً، ڈفرینٹ کائنڈ ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پھل بھی اور فصلیں بھی، یعنی چاول ہے، گندم ہے، اور بہت سی فصلیں۔ فرمایا کہ اوکلہ، کھاتے ہو تم، زیتون ہے،
زیتون بھی بہت زبردست، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے ہمارے لیے، اس کا تیل سے بھی نکال کے لوگ کھاتے پیتے ہیں. اور رومان، انار، یہ مختلف چیزیں اللہ نے گنائی ہیں. متشابہ ہم و غیر متشابہ، یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں ملتے جلتے بھی ہیں، مطلب ڈفرینٹ کلر، ڈفرینٹ کائنڈس ان کے، ڈفرینٹ ٹیسٹ ان کے، مختلف قسم کے ٹیسٹ ان کے. کہتے ہیں کلو، یہ آج جو بات آگے آ رہی ہے یہ ہے وہ جو میں آپ کا جس طرح دھیان دلانا چاہتا ہوں. یعنی یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہا ہے، ان سب چیزوں کو، پھلوں کو، فصلوں کو. کہتا ہے کلو من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کو جب یہ پک جائیں تو کھاؤ، تمہارے کھانے کے لیے. کلو من ثمرہ اذا اثمر، کہ جب یہ ثمرات، یہ باغات جو ہے، جب پھل ان کے جو ہے وہ پک جائیں تو آپ کھاؤ. لیکن ساتھ اس نے جو بات ایک کی ہے نا، یہ ہے وہ نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور سننے والے کو بہت غور سے سننا چاہیے یہ کیا نقطہ اس کے اندر رکھا ہے اللہ نے. وہ جیسے میں نے پڑھا ہے نا پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب آپ ان فصلوں کو کاٹیں، کٹائی شروع ہو جائے، کٹائی کا دن آ جائے، جسے کہتے ہیں نا وہ، یعنی اس کی فصل جب پک جاتی ہے تو کٹائی کا دن آتے ہیں نا، پھر گندم پکتی ہے تو وہ کٹائی شروع ہو جاتی ہے، ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. چاول ہو، گندم ہو، جو بھی پھل ہیں، جو بھی چیزیں، تو اللہ کہہ رہا ہے تم کیا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. بہت ہی زبردست یہ نقطہ ہے کہ جب آپ نے وہ کٹائی کرنی ہے نا، سب سے پہلے حق نکالنا ہے ان کا، جو معاشرے میں، یعنی 2:177 کے مطابق، صفحہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس پر ہم نے بنیاد رکھی تھی روز کی انفاق کے حوالے سے، جو اللہ نے مدد اس میں بتائی ہے نا، آپ نے ایز اے میٹر آف رائٹ ان پھلوں میں سے، ان سبزیوں میں سے پہلے جو آپ نے کیا کرنا، ان کا حق نکالنا. یہ بہت زبردست نقطہ ہے یہاں پہ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جس وقت وہ کٹائی شروع ہو جائے تو جو ان کا رائٹ بنتا ہے، یعنی یہ رائٹ اللہ کا رائٹ ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان فصلوں کے پکانے میں اپنی کائنات کے مختلف جو قوتیں نا، ان کو اس کے ساتھ شامل کیا. یہ دیکھیں، سورج نہ ہو نا وہ فصلیں پکیں نا. اب یہ مفت ملا نا، وہ پانی استعمال کرتے ہیں سرکاری اگر ٹیوب ویل کا، تو ان کو بجلی کا بل آتا ہے، دینا پڑتا ہے ان کو بل. لیکن یہاں سورج کا بل کوئی نہیں دینا پڑتا، ہوا فری ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد جناب علی، چاند کی جو روشنی ہے نا، پھلوں میں جو رس پیدا کرتی ہے، جو مٹھاس پیدا کرتی ہے، وہ فری ملتی ہے روشنی ان کو. اور سب سے بڑا زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑا زمین ہے ذریعہ ربوبیت کا، پیدائش کا ذریعہ زمین ہے. وہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے. پانی جو برستا ہے، بارشیں آتی ہیں، یا دریاؤں میں جو پانی نہروں میں آتا ہے، وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ آپ کی جو صحت ہے، صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، آپ کا دماغ بھی اسی کا دیا ہوگا. یہ اس کا آپ نکالیں نا بل ذرا، یہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق نکالو ذرا، اس کا تو حساب کر لو. فرض کو 100 من ہوئی ہے گندم آپ کی، تو دیکھ لیں کتنا میرا اس میں حصہ ہے، نکالو. یہ ہے جو قرآن ہمیں اس طریقے سے سمجھاتا ہے بات، اور اس تمام جو سودی نظام ہے اس پر یہ چوٹ لگاتا ہے. کہتا ہے کہ بدل بتاؤ کیا ہوگا. بدل تو تم نے کیا، اس کے اوپر تمہیں دیواریں کھڑی کر دی، بڑے پتھر کھڑے کر دیے اس پروگرام کے سامنے. یہ ہے پروگرام. معاشرے میں کوئی غربت رہ سکتی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آئے گا جب وہ، یہ جو ہے نا اپنا ربا کا اگلا موضوع ہمارا آئے گا انشاءاللہ. اس سسٹم کو تو تم نے فیل کرنے کے لیے وہ ربا کا سسٹم لایا سامنے، جس میں تم لوگوں کا نچوڑتے ہو، ہڈیوں سے پیسہ نکالتے ہو. تو فرمایا کہ تم کیا کرو، جتنی چیزیں میں تمہیں دی ہیں نا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ جو بیچارے ڈیزرونگ لوگ ہیں، پور ہیں، ان کو دینا ہے.
اور وہ ایز اے میٹر آف رائٹ دینا ہے، وہ تمہارے اندر آ گیا ہے. تم نے تو ایک دانہ ڈالا تھا نا، وہ 700 دانے لگے اس کے اوپر، وہ کس نے دیے ہیں؟ اس کا حساب نکالو ذرا کہ جب آپ کی فصل پکے، فروٹس پکے، تو سب سے پہلے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، پورس، غرباء، مساکین، یتامہ، وابن السبیل، وہ جو مدد دی ہیں قرآن کریم، ان میں تقسیم کرنا ہے، یہ نہیں بولنا. اور آگے ہے وَلَا تُسْرِفُوا، یہ بھی بہت زبردست نکتہ ہے، اسراف نہ کرنا. کہ فصل آ گئی ہے، اب بچوں کی شادی کرنی ہے جناب، خوب دھوم دھڑکے سے، خوب لوگوں کو جناب اکٹھا کرنا ہے، ہزاروں بندوں کو، سینکڑوں بندوں کو، پھر اپنی نمود کرنی ہے، نمائش کرنی ہے، یہ سب اسراف ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں جب فصل پکتی ہے نا، فصل پکنے سے پہلے ہی اکثر جو یہ دشمن دار لوگ ہوتے ہیں نا، ذمہ داروں میں خاص طور پر، وہ پہلے پروگرام بناتے ہیں کہ اب فلانے بندے کو قتل کرنا ہے، ساڑھے کو پیسہ آ گیا، اب مرڈر کرنا ہے ان کو، کیونکہ پیسہ جو آ رہا ہے، بڑا فصل سامنے کھڑی ہے. ہزاروں ایسے میں میرے سامنے بڑے دنیا میں دیکھے کیس ایسے، فصلیں پکتی جب تو اس وقت یہ وارداتیں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اتراتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہے اسراف، اجاڑنا اس کو، پیسے کو اجاڑنا. تو اللہ فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، حدیں نہ کراس کرنا، آگے نہ بڑھ جانا، پہلے اس کو نکالو. تمہارے پاس تو بچے گا کیا؟ تمہارے پاس صرف کھانے پینے کا بچے گا، کھا لو، کھاؤ، تم منع نہیں کرتا اللہ، لیکن لوگوں کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بندوں کو مارتے پھرو، مجھے گاڑی لینی ہے ہم نے جی، بڑی بار 2 کروڑ 10 کروڑ والی گاڑی لینی ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا، پہلے یہ اسراف ہے سارا. اللہ نے اسراف سے منع کیا، اپنے نیڈس پوری کرو، کھاؤ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا، اپنی ضرورتیں پوری کرو اس میں سے. یہ تماش بینی نہیں کرنی، تماش بینی، اسراف تماش بینی میں آتا ہے. یعنی مختلف قسم کے ہم نے پہلے پلان بنائے ہوتے ہیں، تو فصلیں آ رہی ہیں، بس اب ہم نے بس خوب جو ہے نا وہ ہم نے عیاشیاں کرنی ہیں اس فصلوں سے. وہ وڈیرا 10,000 ایکڑ 20,000 ایکڑ کا مالک ہے، کتنا چاہیے اس کو بھی، وہ اس پر پھر عیاشیاں کرتا ہے، بندوں کو مرواتا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا وَآتُوا حَقَّهُ، یعنی وہ جو سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، انوائرمنٹ دی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے اپنی صلاحیت سے کیا ہے، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھے طاقت تھی میں نے کر لیا، میری فصل جو ہے میرے وجہ سے ہوئی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہلکی سی پھنسی نکال دیں تمہارے جسم میں، دکھاؤ تمہاری طاقت کہاں جاتی ہے. گوڈے میں پین شروع ہو جائے، پتھری آ جائے، تم دکھاؤ نا کیسے تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کیسے پانی لگاتے ہو جہاں فصلوں کا جال لگاؤ. تو نکالو حق اس کا، سب سے پہلا کھاؤ نا تم، اس میں کر لو، لیکن یہ پہلے نکالنا پڑے گا. یہ ہے حقہ، یہ اس کا حق ہے. ہم نے تو قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے نا، اگر یہ سارا نکالے تو کہاں بچے کا ڈھیر لگانے کے لیے مال ان کو، ربا میں نہیں جائے گا، سود میں جائے گا نہیں، وہ سود ہوگا نہیں وہاں پہ. جو ہمارے پاس ایکسٹرا منی آتی ہے نا، ہم اس سے پھر سوچتے ہیں کہ بینک بنا لیں گے، سود پہ قرضے دیتے ہیں لوگوں کو، اس سے پھر ڈھیر لگاتے ہیں سونے چاندی کے، ہم ڈالروں کے، وہ نہیں لگانا دیتا. یہ ہے وہ میں نے بتایا تھا نا، یہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انفاق ہے. انفاق اپنے دولت کو، اپنے وسائل کو کھلے رکھنے کا نام. کن کے لیے؟ جو اللہ نے مدد بیان فرمائی ان کے لیے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، کوئی لابھ نہیں ہے ان سے. لوگوں کو مارنے کے لیے تمہیں پیسہ دیا ہم نے، یہ فصلیں میں بڑھاتے اس لیے کیا کہ تم لوگوں کو مارتے پھرو، اپنا مال کی نمود کرتے پھرو، بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے گاڑیاں خرید لو اس سے. یہ اسراف ہے سارا. پھر کیا کرتے ہیں، میں نے کئی آپ نے دیکھا بہت سارے، وہ جہازوں سے پھر پیسے گراتے ہیں، شادی کرتے ہیں نا کوئی، جہازوں کے ذریعے پیسہ گراتے ہیں، کئی دیکھے ہم نے، بڑے بڑے لچھن کرتے ہیں. وہ بہت ڈالر بھی کئی گراتے ہیں، آج کل تو میں نے دیکھا ڈالر بھی گرایا گیا شادی کے اوپر. یہ سارا اسراف ہے. کیوں کہ ان کے پاس وہ پیسہ جب آیا انہوں نے حق نکالا ہی نہیں. وہ محروم، اس کا جو بیچارہ اس کا اپنا ہی بھائی محروم بیٹھا رہا، اس کے پاس تو بیچارے کہ جینے کا پیسہ نہیں، آٹے کے لینے کا پیسہ نہیں اس کے پاس. تو تمہارا یہ جو حق تھا وہ تم نے کیوں نہیں دیا؟ یہ تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام لے کے آئے تھے مکہ کے اندر، یہ تھی وہ بات.
یہ سمجھایا تھا ان کو. اور اس دین کی پروجیکشن کے لیے لوگوں نے اپنا تن من دھن جان لڑا دی, مال دے دیا اس کام کے لیے. یہ ہے فی سبیل اللہ, یعنی اس پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیسہ دینا. انفاق اس میں بھی کرنا ہے, پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ, پروگرام کو کھڑا کرنے کے لیے, اسلامی پروگرام کو, اقتصادی نظام کو قرآن کریم کے. یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ ڈرنے کا مقام ہے, خوف کا مقام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, پھل آ گئے, فصلیں آ گئی, باغات جناب خوب بھرے ہوئے ہیں, آم کی فصلیں, اور پھر اس کے بعد جناب انار کی, مختلف چیزوں کے جو پھل بھرے ہوتے ہیں, لیکن کسی غریب کی مجال نہیں وہاں جا کے ان سے وہ لے لیا, دے دے, ان کو سوال نہیں پتا ہوتا. مر جائیں گے, توڑ کے دکھائیں آپ ہمارے کام. ایک گنا توڑ کے دکھائیں فصل سے, مار دیں گے, وہیں بسم کر دیتے ہیں. ایسے ایسے ظالم بھی ہیں, گنا توڑ کے دکھائیں وہاں کسی فصل سے, دیکھیں کیا اثر کرتے ہیں. تو حقہ ہو, تو قرآن تو کہہ رہا ہے حقہ ہو, وآتوا حقہ یوم حصادہ. جب یہ ہارویسٹنگ سیزن شروع ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ نکالو, اس کی دھوپ کتنی لی ہے تمہاری فصلوں, کرو صاحب ذرا, پانی کتنا لیا ہے, بارشیں کتنی آپ نے استعمال کی پانی, اس کا تو بل تو نہیں آیا تمہیں. دنیاوی بل تو بڑا جنگ دیتا ہے بندہ, یار بجلی کٹ جائے گی, یہ بل نہیں دینا. یہ بل دینا اس کو, اللہ تعالیٰ کو بل دینا ہے, لیکن اس نے خود نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے ان کو دے کے آؤ جن کو میں تمہیں کہا ہے, ایز اے میٹر آف رائٹ. آگے چلتے ہیں ذرا. یعنی اسراف نہیں کرنا کسی بھی اینگل سے, اللہ سے ڈرنا ہے, خوف کھانا ہے. اس وقت جو فصلیں ہماری ختم ہو گئی نا, جو ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے اس دور میں, ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے, چینی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے, کپاس ہماری ختم ہو گئی ہے جو سب دنیا کو بیچتے تھے ہم. یہی وجہ ہے, حق نہیں نکالا ہم نے, حق نہیں نکالا. لوگ حق مارے ہیں, بیوگان کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں, یتیموں کی, بیوگان کی. تو کہاں برکت آئے گی؟ زمینیں تو ادھر ہی ہیں, پڑی ہوئی ہیں, وہ کہاں کی فصلیں ہماری. رائٹ نہیں نکالا ان کا, حق نہیں دیا, تو پریشانیاں تو آئیں گی. اس طرح سے آگے چلتے ہیں. آپ یہ سورہ نا آپ نکالیں 57, اس کی آیت نمبر 57 ہے, صفحہ نمبر 696 ہے, 696 الحدید سورت ہے, 57 نمبر. اور اس کی آیت نمبر آپ کو 7 دیکھیں ذرا. یہ چل رہا ہے انفاق, ہمارا موضوع جو ہے وہ انفاق چل رہا ہے. انفاق کیا ہے؟ مال کو تقسیم کیسے کرنا ہے. نفع کا میں نے بتایا تھا شروع میں, یہ ایسی سرنگ کہتے ہیں جس کے ایک سرے سے آپ داخل ہوتے ہیں, دوسرے سے نکل جاتے ہیں. یہ اصول ہے دولت کا. دولت اغنیاء کے درمیان نہیں گھومتے رہنا چاہیے. اغنیاء کی یعنی مالدار پہلے ہی اس کو اور مال دیتے جاؤ, یا اور سورس کو بناتا جا جائے, یہ نہیں اللہ نے فرمایا. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں, آیت نمبر 7 ہے یہ سورہ الحدید کی. آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر بذریعہ رسول کے. جیسے رسول ایمان لایا اللہ پر, ایسے ایمان لانا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے وَأَنفِقُوا, انفاق کرو, کھلا رکھو وسائل رزق کو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, جس کا تمہیں کسٹوڈین بنایا گیا نا, ذمہ دار بنایا گیا تھا, خازن بنایا گیا تھا. مستخلف ہوتا ہے جس کو ذمہ داری دی جائے کسی چیز کو سنبھالنے کی. یہ جو وسائل اللہ دیتا ہے, یہ قسم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے انسان کی. کسٹوڈین شپ اس پر, یعنی ایک ذمہ داری عطا فرمائی اللہ نے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے, تمہیں مستخلف بنایا ہے, تمہیں اس پر اقتدار دیا ہے, تمہیں اس قابل بنایا ہے, تم کیا کرو, اس کو انفاق کرو. یہ انڈیویجول لیول پہ ہے اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ہے. مستخلفین فیہ, مستخلف کہتے ہیں جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے. یہ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے, تمہاری صلاحیت تمہاری نہیں ہے,
یہ بندے کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے, اللہ نے صلاحیت دے دی اس کو, اس قابل کر دی ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ اس کا صحت کا بندوبست کر سکے. تو یہ تھوڑا تو مار داڑ شروع کر دے اس نے. تمہیں استخلاف دیا تھا اس بات کے اوپر, بس ضرورت کے مطابق تم لے لو, لیکن یہ تو نہیں کہ تم پہلے کھالیں اتارو ان کی اور اس کے بعد اپنے بینک بیلنس میں آنا شروع کر دو. یہ نہیں ہے, تم نے وہ دینی ہے اپنی جو ہے نا تمہاری اسکل, اس کا بھی انفاق کرنا. آگے میں فالذین آمنوا منکم, بس جو تم میں ایمان لائے, وانفقوا, انفاق کیا, ہر قسم کے انفاق میں مال بھی شامل ہے, جان بھی شامل ہے, صلاحیتیں بھی شامل ہوتی ہیں, انسان کی اسکل جو ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ ہمارا لہم اجر کبیر, ان کے لیے ہے اجر کبیر, بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے جو انفاق کرتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مقصد دوسرا ہے انفاق کرنا. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ جو البقرہ کی 177 ہے, پہلے ایمان ہے 5 مدیں اور اس کے بعد انفاق ہے 6 مدوں میں انفاق ہے. یہ وہی بات ہے, فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر, ان کے لیے اجر کبیر. اب اسی طرح آپ دیکھیں نیچے نا 10 نمبر پہ, بہت زبردست, یعنی یہ ہے سسٹم قرآن کا اور اسلام کا. انفاق, نفقہ, انفاق جس ملک میں جس بندے کے اندر آ جائے گا نا, خوف بھی ختم, حزن بھی ختم, اس کو خوف ختم ہو جاتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. اللہ ہمارا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. لا تنفقوا, سبیل قرآن کریم ہے, یعنی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے, اس کے پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے تمہیں کیا کہ تم خرچ نہیں کرتے. مالکم لا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اتنی زبردست بات کہ وارث تو اللہ ہے, سماوات اور ارض کی وراثت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے, تمہیں اس نے کسٹوڈین بنا دیا ہے, تو آپ اس کے کہنے کے مطابق خرچ تو کر دو. خرچہ تم نے کرنا ہے نا مدوں کے اندر, وہ تو نہیں آ کرے گا خود. یہ سسٹم تو یعنی انسانوں نے آگے چلانا ہوتا ہے نا, ان کے ہاتھوں سے بات آگے چلتی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سماوات اور ارض کی جتنی بھی میراث ہے, جتنی بھی وراثت ہے, جتنی بھی ملکیت ہے, سب اسی کی ہے. تو تم کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ تمہیں دیا اللہ نے, تم خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ تم جو بند باندھ کے بیٹھ گئے اوپر, اس کے اوپر کیوں؟ آگے اللہ ہمارا ہے کہ دیکھو بات سنو, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. کتنا زبردست نقطہ دیا اللہ نے. کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں فتح سے قبل, یعنی فتح مکہ ہی عام طور پر کے لیتے ہیں, من قبل الفتح یعنی فتوحات کا جو دور شروع ہوا ہے, اور یعنی کہ وہ جو قتل کرنے والے لوگ جو قتل بھی ہوئے اور قتل بھی کیا انہوں نے, وقاتل, قتل کیے گئے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, وہ لوگ جو شروع سے اس پروگرام میں شامل ہوئے, جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا سارا, وہ برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں آئے. بعد میں آنے والوں نے جو خرچ کیا, اور جو جنہوں نے شروع میں خرچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطلب لبیک کیا ان کی بات کے اوپر بن دیکھے. ایک ان کو بات کہی تھی نا, یار یہ کرو تو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, انقلاب برپا ہو جائے گا. بن دیکھے کہ انہوں نے کیا خرچہ. ایک ہے جنہوں نے دیکھنے کے بعد پھر آئے اس پروگرام کے اندر. کہتے ہیں کہ دونوں برابر تو خیر نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ ہمارا اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. درجات ان کے لیے بھی ہیں, درجات کی بلندیاں جو ہیں ان کو بھی ملیں گی, لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جو شروع کے ہوتے ہیں نا ساتھی, بنیاد کی اینٹیں وہ بنتے ہیں, ان کا مقابلہ بعد میں نہیں کر سکتے. اور جب سب دکان سج گئی تو آگے بیٹھ گئے, وہ تو اور چیز ہوتی ہے نا. دکان کو بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
ایک پروگرام کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جانیں قربان کی انہوں نے, مال قربان کر دیے. کہتا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی جو بعد میں مومن ہوئے, مومن بنے, اسلام لائے, مسلمان ہوئے, وہ اور جو پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, خود بھی شہید ہوئے وہ, اور دشمنوں کو بھی قتل کیا انہوں نے. کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان کے بھی درجات بلند ہیں, بڑے درجات ملے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا, انفاق کیا اور یہ قاتل یعنی دشمنوں کو قتل کرنا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, وہ بیلنس کرے گا, توازن بخش ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا, انعامات دے گا اللہ. سب کے ساتھ وعدہ ہے. وعد اللہ الحسنى, حسن کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون خبیر, جو تم کر رہے ہو اللہ کو علم ہے. اور آگے اللہ ہمارا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ جو شخص بھی یعنی یہ جو ہے نا اس طرح انفاق کرنا, یہ ایک قسم کا اللہ پر قرض چڑھانے والی بات ہے. تو اللہ ہمارے ہیں یہ قرض حسنہ جو ہے یہ ہم واپس کر دیتے ہیں, رکھتے نہیں ہیں. اللہ رکھتا نہیں قرض اپنے اوپر. کہتا ہے فَيُضَاعَفَهُ لَهُ, میں اس میں اضافہ کر کے دے دیتا ہوں واپس, واپسی اضافہ کر کے ہوتی ہے. فَيُضَاعَفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اجر کریم دیتا ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے, یہ جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا, انفاق کے حوالے سے بھرا پڑا قرآن, اور اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے گنائے ہیں قرآن کریم میں. بے شمار جگہ اور بھی ایسے ہیں مقامات جس میں آپ جو ہے اس قسم کی آیات آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں حوالہ. یہ دیکھنا 59 میں 59-9 ہے, صفحہ نمبر 708 میں دیکھیں گا. یہ کتنی زبردست بات اللہ نے بتائی. آیت نمبر یہ 9 ہے, الحشر 59 کی 9, صفحہ نمبر 708. فرمایا کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, کہ وہ لوگ جو مدینہ میں آلریڈی رہتے تھے نا, صحابہ جو ایمان لے آئے تھے, تبوأوا الدار والایمان من قبلہم, وہ بہت محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے وہاں لوگ آئے نا ان کے پاس, ان کے ساتھ ان کی بڑی محبت, والہانہ محبت. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم, یعنی وہ صحابہ جو ہجرت کر کے گئے ان سے پہلے جو مدینہ میں تھے لوگ نا, ایمان والے افراد پہلے تھے وہاں, انہوں نے تو دعوت دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ہمارے اوپر تشریف لائیں. من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ. کہتے ہیں وہ اپنے دل میں نا کوئی تنگی نہیں پاتے. اگر یعنی جو صحابہ ہجرت کر کے آئے نا, اگر ان کو کچھ زیادہ چیزیں مل جاتی تھی نا تو انسان جو ہے وہ تھوڑا سا جلسی آ جاتی ہے, لیکن اللہ ہمارا کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں آتی تھی. ولا یجدون مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ, یعنی جو ان کو ملتا تھا نا وہ اس پر قناعت پسند. یہ نہیں کہتے ان کو کہ زیادہ دے دیجیے آپ نے, ایسی بات نہیں تھی. اور یہاں تک کہا انہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک تو وہ ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ, یعنی ان کو اپنی جانوں سے عزیز رکھتے تھے وہ, حالانکہ اپنی حاجات کو پیچھے چھوڑے ہوتے تھے. ان کو حاجت ہوتی تھی کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے, زیادہ ملنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوقی دیتے تھے جو ہجرت کر کے آئے مدینہ سے, مکہ سے مدینہ میں آئے.
اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اس قسم کا نفس دیا گیا کہ وہ دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے اور کسی قسم کی اپنے اندر جو ہے نا وہ احتیاط نہیں پا رہا، کوئی جیلس نہیں رکھ رہا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس بندے کا نفس بچا لیا گیا اس بات سے، بخیل پن خاص طور پہ، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے یہ زیادہ حقدار ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بڑی پیچھے سفر کر کے آئے ہیں، بڑی انہوں نے مارے کھائیں گے ادھر، تو اگر ان کو چیز ذرا دے بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں حاجت بھی ہوتی ہے، ان کو تھی حاجت، ہر بندے کو ہوتی ضرورت، لیکن وہ اللہ کہتا ہے وہ اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دے، اور یہ بہت بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ یہی ہیں لوگ فلاح پانے کا۔ آج بھی آپ جائیں نا تو مدینہ اور مکہ کے لوگوں میں فرق پائیں گے آپ، وہ مدینہ کے لوگوں نے بڑے قناعت پسند ہیں نسبتاً مکہ کے لوگوں، یہ ذرا ان کا ذرا اسٹائل فرق ہے، ان کا اسٹائل بہت دھیما ہے، بڑا ہی نرم، مجھے تھوڑا سا ہوا اتفاق، آج بھی جائیں آپ۔ تو فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان لوگوں کے بعد آئے نا مدینہ، یعنی وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یقولون، یہ دعا کر رہے تھے ان کے لیے، یعنی مدینہ کے لوگ، اب دیکھیں ذرا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعائیں کرتے تھے ان کے لیے کہ پروردگار عالم کہ جو ہمارے بھائی جو ہیں ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان لانے میں، مولا ان کو کیا کر، ان کو مغفرت عطا فرما۔ یہ ہے صحابہ کا آپس میں، یہ تھا کردار ان کا، یہ تھے ان کے اندر نرمی، چاشنی، ایک دوسرے کے لیے محبت۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہمارے بھائی ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کر، مغفرت، پروٹیکشن عطا فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں غل نہ آئے، کوئی جنہیں مروڑی، ذرا سا بھی بال نہ آ جائے ہمارے دلوں میں، غل کے اندر مروڑی آ جانا، مطلب مروڑی ایک ایسا ہوتا ہے نا لفظ پنجابی کا، کسی کے حوالے سے جیلسی آ گئی ہے، ٹیڑھ پن آ گیا ہے، تھوڑا سا بھی ذرا دل کے اندر آ گیا ایسا کوئی، یعنی شک آ گیا کہ یار وہ ایسے ہیں تو ہم ایسے ہیں، وہ کہتے تھے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے حوالے سے ہمارے دل میں غل نہ آ جائے، کوئی کسی قسم کا تھوڑا سا بھی زیغ نہ آ جائے ہمارے دل میں، ٹیڑھ پن نہ آ جائے۔ یہ تھا ان کا صحابہ کا آپس میں، یعنی جسے کہتے ہیں محبت کا رشتہ۔ اور آگے فرمایا ربنا انک لرؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو یہ دے رہا ہوں نا حوالہ جات، اس کو آپ خود بھی پڑھیں دیکھیں، یہ سارے جتنے بھی حوالہ جات ہیں یہ انفاق کے حوالے سے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں 64 کا بھی لے لیں ایک حوالہ، یہ شاید پہلے بھی ہم نے یہاں لائے تھے لیکن دوبارہ دیکھ لیں آپ، یہ سورہ آپ کو ملے گی تغابن دیکھیں آپ لوگ، صفحہ نمبر 722 پہ نا، پندرہ نمبر آئے گا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جس سے ہم بڑا محبت کرتے ہیں نا مال اور اولاد سے، اللہ کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں ہے اجر عظیم۔ اللہ ہمارا فتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استعداد ہے، جتنا تم کر سکتے ہو خوب کرو، واسمعوا، غور سے سنو باتیں، واطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وانفقوا، یہ دیکھیں بات، انفاق کرو، انفاق، خیرن لانفسکم، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، اس میں تمہاری ذات جو انر سیلف ہے نا،
انسان کے اندر جو اس کی ذات ہے، انر سیلف، اس کی روح جسے کہتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچے گا. اس کی ذات کے لیے زبردست یہ ٹونک ہے ایک قسم کا. انفاق جو ہے نا یہ ٹونک ہے. انسان کی ذات جو ہے نا وہ فلرش کرتی ہے، پھولتی ہے. اور آگے ہمیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یعنی جو اپنے بخل سے بچ گیا، بخیل پن، جس نے روک لیا اس بات سے کہ میں کیوں دوں، جو اس بات کو سمجھ گیا، اس نقطے کو، میں کیوں دینا نہیں کہنا. یہ جو آیا تھا انقلاب رشیا میں مارکس کے فلسفے کے اوپر، مارکس تھا بہت بڑا، کارل مارکس اکانومسٹ تھا یا جو بھی، اس کا فلسفہ یہی تھا کہ سب کو برابر ہو، یہ کرو. لیکن ان کے پاس جو ہوتا ہے نا موٹیویشنل چیز نہیں تھی کوئی. وہ کہتے تھے کیوں دیں، یہ اس کے پاس جواب یہ نہیں تھا. اس کے پاس وہ کہتا کیوں دیں ہم جی، یہ کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. یہ اسلام کے پاس جواب ہے. کیوں کا جواب ہے خیرا لانفسکم. یہ سارے جی ایک وجہ ہو گئے جی. وہ ڈاکٹر کہیں یا بزنس مین بڑے بڑے انہوں نے کیا کیوں دیا سی جناب، ساری محنت اسی اپنی محنت کمانے. یہ کون ہوتا ہے مزدوراں دے دیو، اینج کر لو، اینج کر لو، کسانوں دے دیو. کیوں ایک وجہ سب کو کر دو، ایک وجہ نہیں ہوتا. جن کے پاس زیادہ آتا ہے اس کے لیے یہ انسینٹیو ہے، انسینٹیو دینا اور ایز اے میٹر آف رائٹ دینا، یہ ہے انسینٹیو اسلام میں. قرآن کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے آگے جانا ہے. انسان جو مسلمان سے پتہ آگے جانا ہے، اس نے آگے جانے کے لیے انفاق ہونا بہت ضروری ہے. اس کے پاس ایمان اور انفاق. بھئی آپ کے پاس زیادہ رائے یہ تو صبر کیسے کرو گے تم، جیب سے پیسے ہی نہیں تو کیسے جاؤ گے. یہ آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں اگلے سفر کے لیے. جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، کئی منازل طے کرائے گا اللہ. تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. وہی بات کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اس کو بڑھوتری کر کے واپس کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور تمہیں پروٹیکشن کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ جو ہے وہ شکور بھی ہے، حلیم. اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک یہ دینا چاہ رہا ہوں حوالہ کہ فصل پک گئی. مجھے پیچھے میں پڑھا نا کہ جب فصل پکے، باغات تمہارے رائی پک ہو جائیں، فصلیں پک جائیں تو آپ نے ایز اے میٹر آف رائٹ دینا. یہاں ایک نا اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا. فصلیں پک گئیں، وہ نکلے جناب ذمہ دار، ذرا انہوں نے کہا جلدی چلیں گے، صبح نیرے 12-1 بجے چلیں گے، ہوتا نا بدھی رات چلیں گے یار. آ جاتے ہیں غریب گربے ہوتے منگن والے، انہوں کو ذرا بچانا. غریب گربے آ جاتے ہیں اتنے سانوں دینا پہنتا ہے، تو ان سے بچنا ہے بھی ذرا جلدی چلیے. انہوں نے جو سیٹ سن باغاں دے مالک ذمہ دار، یہ ہے نا، یہ سورہ ہے نا القلم میں کے اندر اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے بیان اس میں آئے ہیں واقعات قوموں کے، ان کی کرتوتیں بیان فرمائی ہیں. اور ہمارا وہی حال ہے اس وقت. یہ جو اس وقت نابرکتی یا بے برکتی نظر آ رہی ہے نا ملک کے اندر، یہ سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے. لوٹ کسوٹ پالو، جمع کر لو، دوسرے لگے لگن جائیں. تو یہ دیکھیں آپ، یہ کافی لمبا ہے، یہ یہاں شروع ہوتا ہے 17 نمبر، صفحہ نمبر 732 سورہ القلم ہے، 68 نمبر. یہ واقعہ تو کافی لمبا ہے، تھوڑا سا کر لیتے چلیں. یہ بہت زبردست واقعہ ہے. صفحہ نمبر 732 پہ نا 17 شروع ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ایک نا یہ باغات والے لوگ تھے، مالک جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کا ہم نے ٹرائل کیا، آزمائش میں ڈالا ان کو. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، آزمائش کیا اللہ نے.
اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہنے لگے انہوں نے آپس میں قسمیں کھاتی ہیں آپس میں کہ اس طرح کریں گے کہ ذرا نا ارلی چلیں گے، ذرا فصلیں کٹنا، فصلیں پک گئی، باغات پکے آ پھل پھول لگا خوب، تو انہوں نے کہا کہ ذرا جلدی چلنا ہم نے۔ اور آگے ہے ولا یستثنون، یہ ترجمہ ہی اپنے طرف سے کیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نہ کہا، انشاءاللہ لفظ نہیں ہے، یہ ہے یستثنون، یہ استثناء سے ہے، یہ جو ترجمہ نے کیا انشاءاللہ نہ کہا، یہ کہاں یہ انشاءاللہ انشاء کا لفظ ہے، یہ استثناء ہے، ایکسیپشن، انہوں نے کیا کہ ایکسیپشن چھڑنا کوئی نہیں ایسی، بس کوئی استثناء نہیں دیں، بس لیانا لا کے مال سارا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کہتا ہے ابھی وہ نا سو ہی رہے تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا، تو اللہ نے بھی اپنی طرف سے بھیجا کہ وہاں ہے، عذاب نازل ہو گیا باغ کے اوپر، بجلی کڑکی جو بھی ہوا وہ بسم ہو گیا، یہ اپنی سکیم بنا رہے ہیں، اللہ نے اپنی سکیم بنا لی، انہوں نے کہا تم دینا بتا۔ فطاف علیہا طائفۃ من ربک وہم نائمون، آفت آ گئی، وہ ستے ہی سن، ابھی وہ اٹھے نہیں تھے، فاصبحت کالصریم، اجڑ گیا سارا باغ، خسو خاشاک کی طرح مٹ گیا، ختم ہو گیا، اتنا زبردست جھکڑ آ گیا، طوفان آ گیا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، وہاں آفت آ گئی۔ فتنادوا مصبحین، جہاں ٹائم مقرر کیتا سی نا، اٹھ گئے ایک دوسرے نے کہنے لگے چلو بھی چلیے پڑھو، جلدی کرو، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی کرو، جلدی پہنچنا ہوتے، فصل کٹنی جائے، باغ دا پھل پک گیا، وہ جائے گا توڑنا ہے، فانطلقوا وہم یتخافتون، نکل پہ جناب کہہ دو اپنے اپنے لے کے نا تھیلے بوریاں اور چل پڑے چپ کے نا، تو دیکھنا لو سن، یہ بھی ڈر سے سوچا دیکھنا لینا کدھر بیچارے پیچھے ہی نہ آ جائیں، مزدور مسکین سارے بیچارے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، دیکھو ذرا یہ بھی ساتھ کہا کہ دیکھو بھی دھیان، اج کو تو مسکین نہ پھڑکنے پائے، وہ غریب غربا نہ منگنے والے آ جاندے نے بڑے، ہاں اللہ یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، پھڑکنے نہ پائے ہوتے کوئی، وغدوا علی حرد قادرین، چل گئے پہنچ گئے ہوتے، کوشش کر کے پہنچے، دوڑ لا گئے ہوں گے، باغدے بچاتے ہیں وہ دیکھنا لگے گا۔ یہ دیکھو چوروں کا، اس کا ٹیکس کہاں جانا تھا، جو اس نے کہا تھا ایز اے حق کا وہ دینا تم نے، وہ بھول گئے، تو اللہ کہہ رہے فلما رأوہا قالوا انا لضالون، جب وہاں پہنچے نا جی آپس کی کرنے میں، انہوں نے دیکھا ایک دوسرے وال ویکھن، وہ زمین وال ویکھن، جتنے پہنچے کہنے لگے یار رستہ بھول گئے ہیں، جو رستہ بھول گئے ہیں اسی نا، غلط چکر چ پی گئے، غلط آ گئے ہیں، رستہ ہوگا ساڈا، ساڈی تو زمین ہی نہیں، ساڈا باغ تو ہے ہی نہیں، یہ سانوں میرا رستہ بھول گیا سی۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے دیکھا نا، کہنے لگے قالوا انا لضالون، یار غلط رستے تے آ گئے ہیں، میرا خیال ساڈا یہ نہیں ہے رستہ، بل نحن محرومون، کہنے لگے اسی محروم ہو گئے ہیں، یہ تو وہ راستہ ہی نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ایک ذرا سمجھ آیا سی بچوں نے، کوئی تھوڑی بڑی سوچ مجھے رکھنا ہو، کہنے لگا تھانوں میں کیا سبا کریا کرو، تسی میری گل نہیں نہ منی، کوئی سبا نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام کہا ہے سبا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق سرگرداں رہنا، اس کے مطابق چلنا، جیسے یہ ساری کائنات چل رہی اس کے مطابق، تم نہیں چلے نا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پروردگار
تو साडा परवरदिगार है, हर शिरक तो पाक है, असी जालिम सा एडमिट कर लिया उन्हें। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, आपस में लान मलाम शुरू करते, आपस ही ना खैर खैर शुरू हो गई, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। اور آگے میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ۔ آگے اپنے اصل تھے، کہنے لگے اسی طاغی سن، ہم طاغوت بنے ہوئے تھے، ہم چاہتے کسی کو حق نہ دیا جائے، ہم نے تو یہ سوچا تھا سارا باغ سارا اتار کے لے آؤں گے۔ یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی ہے، انا کننا طاغین، لوٹ لو جنہ لوٹنا لوٹ لیں، یہ خود نہیں رہیں گے، یہ ہمارا معاشرہ بھی اسی بیس پر چل رہا ہے۔ یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے، جتنا انہوں نے مال لوٹا ہے، یہ بھی بھسم ہو جائیں گے، مال بھی بھسم ہو جائے گا، یہ کہاں بچیں گے، کہاں لے جائیں گے مال؟ وہ جو یہ افغانستان کا وہ جو تھا نا اشرف غنی، وہ باہر پیسہ لے کے بھاگ گیا، انہوں نے قابو کر لیا، انہوں نے کہا ساڑھے کو تھوڑے پہلے پے نے بہنا سے تم دینا نہیں سی، ساڑھے کو تھوڑے پیسے آ گئے، تم کہاں لے جاؤ پیسے تم کہاں لے کے جاؤ گے پیسہ؟ جانا تو انہیں کی جولی میں ہے نا، وہ لے لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، پہلے تو انہوں نے ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ، پھر کہہ رہے ہیں قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، طاغوت جس طرح فرعون طاغوت بنے تھے نا، انہ طغا، اللہ نے کہا تھا جاؤ اس کی طرف، طاغی بن گیا، مار رہا ہے لوگوں کو، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ طاغی سارا مال خود ہضم کر لینا، غریب کو نہ پھڑکنے دینا، وہاں مسکین کا حق نہیں نکالنا، تو پھر یہی ہوگا، وہ اللہ نے پہلے صاف کرتا۔ پھر رستہ بھول گئے یار، ایک دوسرے نے کہا رستہ بھول گئے، یہ وہی جگہ لگ دی یار، ساڈا تے باغ ہی غلطی لگ گئی اس گل، انہوں نے کہا نہیں صحیح آیا تجھے، انہیں بھی سب بندہ تھا، اللہ کا بندہ بھی ساتھ تھا اس، کہنے لگے نہیں صحیح جگہ پہنچے ہو، تھوڑا ہی ہونا چاہیے، تو بالکل صحیح پہنچے ہو، دیکھ لیا کھانا۔ پھر کہنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ اب ان کو اگلا آ گئی کہ پروردگار سانو امید ہے کہ ساڈا جڑا رب ہے نا، وہ سانو کی کرے گا، یبدلنا، یہ تبدیل کر دے گا ہمارے حالات کو، کیوں کہ انا الی ربنا راغبون، اب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، رغبت کریں گے اس کی طرف۔ کذالک العذاب، اللہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے عذاب، تم سمیٹنے جا رہے سارے لٹ کے لے، اور راتوں رات ان کا صرف لے لا گزارا، پتہ کنے سنو تعداد نہیں سی بابا، ہوں کہ منڈ فنڈ پارٹی نے ساری جگہ گھر دے باہر سب لے کے نال ہی، اینا تو ہوئے گا نا ہجوم، اور جلدی لاؤنا بھی صبح ہونے تو پہلے تاکہ تو کو آ نہ جائے، وہ اللہ نے کہا تھوڑا بندوبست پہلے کر چڑھیا، ولا کذالک العذاب، یہ ہے میرا عذاب، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو عذاب ہے تو سب اس سے بڑا ہے۔ دیکھا قرآن، نہ کرو تو انفاق، یہ انفاق نہ کرنے کی وجہ سے ہے، حق نہ دینا کسی کو، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہوگا یہ تو اسی لیے ہے کہ تم حق دو گے یار، اگر وہ رات ہی ڈال دیں، سارے رات ہی ہو جائے قیامت تک، تو لاؤ دن کیسے پوچھنے میں نہ کیا کرو گے؟ دن ہی چڑھا رہے، رات آ گئی نا، رات کو اپنا مسئلہ ہوتا ہے، رات کو ٹھنڈک پڑتی ہے فصلوں کے اوپر، یہ ذمہ دار رات جانتے ہیں، اس کی ٹھنڈک سے پھل پکتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بڑھوتری ملتی ہے، پانی ملتا ہے، اور جب آپ دیکھیں جب جس فصل ذرا پکنے پہ آتی ہے نا، تو وہ دعا کرتے ہیں جلدی نہ آ جائے گرمی، تاکہ وہ بالکل ساڑی نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا اوس ڈالتا ہے ان فصلوں کے اوپر، جب آپ کا یہ نظارہ کریں جا کے گندم کی فصل جب پکتی ہے اس سے پہلے ذرا کچھ ایک آدھ ماہ پہلے 2 ماہ پہلے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ٹھنڈک رکھتا ہے، یہ اس کا ٹیمپریچر یعنی قائم رکھتا ہے اس کا، یہ اللہ اتنا کچھ وہ کر رہا ہے، تمہیں یہ کہہ رہا ہے تم بھی اس میں دے دو، تمہیں کوئی گھاٹا بھی نہیں پڑے گا، فَيُضَاعِفُ، تمہیں تو زیادہ کر دے گا، اس میں اضافہ وہ کرے گا جب تم دو گے، یہی تو چاہ رہا دیکھنا۔ تو فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم کیا کرو، ان باتوں کو سمجھ لو، ان باتوں پر عقل کرو، دھیان کرو ان کے اوپر۔ تو یہ اس طرح ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ یہ دیکھیں بہت مقامات ہیں
آپ اتنے مقامات ہیں اس کے اندر. ایک میں حوالہ آپ کو دوں گا سورہ یاسین کا. یہ 36 نمبر ہے. 36 میں ایک بہت درست حوالہ اللہ نے دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ غربت اور امانت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. غربت بھی اللہ دیتا ہے, غریب بھی وہ بناتا ہے, امیر بھی وہ بناتا ہے. تو اس لیے غریب کو آگے جا کے ملنا ہے. یہ بھی سناتے رہتے ہیں ہمیں بہت سارے نا, آپ نے سنے بھی ہوں گے. وہ جی کوئی نہیں اتنے غریب ہو, غریبان ہو کے جنت مل نہیں جا. یہ خواب سہانا ہے, یہ اس کو نا تسلی دیتے رہتے ہیں. امیر جو ہماری لوٹ مار کرتا چلا جائے اس کو اجازت ہوتی ہے. تو اللہ یہ دیکھیں سورہ یاسین ہے 564 صفحے پہ نا, آیت نمبر 47 دیکھے آپ. اتنے والا جات ہے اس کے اندر پرانے کے بس کھولتے چلے جائیں, کھولتے چلے جائیں, آپ کو راہ ملتا چلا جائے. مولوی آدھے تیری قسمت ہی انج لکھتی ہے. ہاں قسمت, یہ قسمت کو, یہ قسمت کا ہی تو یہ بات بتا رہا ہے. یاسین سورت جو مردوں کی رکھی ہے ہم نے کہ مردے بخشے جائیں گے اس سے, اس سے مردے بخشے جائیں گے. ابھی آیت آ رہی ہے مردے بخشے جائیں گے اس سے. اللہ ہمارا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے نا اس کو کیا کرو, انفاق کرو, اس کو دو, اس میں سے حقداروں کو ان کا حق دو, انفاق کرو, کھلا رکھو اس کو. تو آگے سے وہ قومیں, وہ قوتیں انکار کرنے والی جو اللہ کو نہیں مانتی, اللہ کے پروگرام کو نہیں مانتی, ان کا آگے جواب سنے آپ. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت بھی, آج بھی یہی, قال الذین کفروا للذین آمنوا. کافرانہ قوتیں, انکار کرنے والے لوگ, انکار کرنے والے معاشرے. قال الذین کہتے ہیں کون, الذین کفروا. قال الذین کفروا, وہ جو انکار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا جو ابھی میں پڑھ رہے ہیں انفاق کے حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں, ایمان والوں سے کہتے ہیں للذین آمنوا. یہ دیکھیں کیا جواب دیا انہوں نے. یہ جو ظالمانہ اور فاسقانہ اور یہ جو ہوتے ہیں نا سرمایہ دارانہ سوچ کے لوگ, یہ ان کی بات اللہ نے نقل کی ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 47, مردوں کے لیے, یہ مردوں کے لیے آیت آ رہی ہے. اللہ ہمارا ہے وہ کہتے تھے ایمان والوں کو, انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. کیوں, کیا ہم دیں ان کو کھانے کے لیے؟ ہم دیں, ہم کیوں دیں؟ اگر اللہ چاہتا, اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کو بھی دے دیتا کھانے کو. ہمیں کہہ رہے دو کیوں ہم دیں نہیں؟ کیونکہ اللہ کی مشیت یہ ہے غریب رکھنا ان کو, دے دے خود ہی, ہم کیوں دیں؟ یہ ہے جواب. اور یہ تسلی دیتے ہیں ابھی جو غرباء ہیں نا, ان کو ہمارے مذہبی بڑے سناتے ہیں بات, ان کو تسلی دینے کے لیے. وہ ان کا جواب ہے, کافروں کا جواب. انطعم یعنی ایسا آگے سے بڑا کرڑا جواب دینا, دو ہو گئے جن کے دو جواب دینا. کیا ہم دیں کھانے کو ان کو, من لو یشاء اللہ اطعمہ, اگر اللہ کی مشیت ہوتی, اللہ چاہتا تو دیتا خود ہی وہ کھانے کو. ہمیں تو کہا جا رہا ہے دو ان کو, دو ان کو, دو ان کو. یہ دیکھیں کیسا جواب کیسا ہے. اللہ ہمارا ان انتم الا فی ضلال مبین, کہتے ہیں یار تم غلطی پہ ہو, صحیح غلطی پہ ہو تم. یعنی یہ جو بات ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ دو ان کو, یہ کھلی گمراہی ہے. ان انتم الا فی ضلال مبین. یہ اللہ تعالیٰ نے رزق سب کے لیے پیدا کیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2, 21 اور 22 کے مطابق رزق سب کے لیے, کسی ایک ڈیرے کے لیے نہیں ہے. یہ شروع میں پڑھا تھا, یہ دیکھ لیں آپ, اللہ سامنے آ گیا ابھی 2, 21 اور 22 دیکھیں ذرا. یہ اس بات کا جواب ہے. یہ کہتے ہیں من لو یشاء اللہ اطعمہ. تو اللہ نے یہ فرمایا تھا سورہ البقرہ میں, یہاں تھا نا 21-22, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے لوگو, اے عوام الناس, ہیومینٹی آن دا ہول, پوری بڑی نوع انسان کو کہا جا رہا ہے الناس. یہ سب سے پہلا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا الناس کے حوالے سے سورہ البقرہ میں. یا ایھا الناس, الناس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کیا کرو,
عبد بننا تم نے، عبدیت اختیار کرو. کس کی؟ ربکم، جو تمہاری ربوبیت کرتا ہے، تمہیں وسائل رزق دیتا ہے. ربکم، اور وہ اللہ، وہ رب الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا اس نے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہ اگلی 22 میں فرمایا وہ ان کا جواب جو کہتے تھے نا کہ اللہ خود دیتا ہے ان کو. اللہ نے خود ہی دیا سب کچھ، تم نے جو اس کے اوپر بند باندھ لیے نا، وہ چھڑانے کے لیے انبیاء آتے رہے، وہ چھڑانے کے لیے قرآن آیا، وہ چھڑانے کے لیے اسلام آیا. وہ لوگوں کے جو نے حقوق غصب کیے ہوئے نا، 22 کروڑ عوام پس رہا ہے اس وقت، چند لاکھ کے ہاتھوں، چند لاکھ کے ہاتھوں پس رہا ہے. سارے مسائل ان کے پاس چلے گئے. ان کو کہا جا رہا ہے تمہیں جی اگر آگے جا کے ملے. یہ ہے وہ آیت جو 22 نمبر میں، الذی جعل لکم الارض فراش، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ اسی اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو بطور فرش بنایا، بچھونا بنایا. والسماء بنا، اور چھت کو بنایا، چھت بنایا آسمان کو بھی چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہاں سے پھر اس نے پانی نازل کیا آسمان سے، اور اس پانی سے اللہ اخبار ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی سے تمہارے لیے پھل فروٹ زراعت کا سارا سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نکالا وہاں سے، زمین سے نکالا. اور آگے اللہ ہمارا ہے یہ جتنے بھی ثمرات ہیں، زراعت ہے، جو کچھ بھی نکل رہا ہے زمین سے، رزقا لکم، یہ ہے وہ نقطہ، وڈیرے کے لیے نہیں ہے. رزقا لکم، ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے، پوری بڑی نوع انسان کے لیے. لکم، لکم جمع کا لفظ ہے، تم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. رزقا لکم. اور فرمایا تھا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، انداتے نہ بن جانا، سارا سمیٹ نہ لینا، اللہ کے مد مقابل نہ کھڑے ہو جانا، ہم سر نہ بن جانا، وڈیرے نہ بن جانا، سمیٹ نہ لینا سارا انداز بن کے. اور پھر ان بیچارے ہاریوں کو، کسانوں کو سارے ان کے جو ہے وہ کام آتا ہے، فصلیں بیچتا ہے، پانی دیتا ہے. وہ ننگے کا ننگا، اس کا جسم ننگا ہی رہتا ہے، اس کا بدن ننگا ہی ہوتا ہے، نہ تن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا. تو کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں دیں کھانے کو، تم سے کیوں نہ چھینا جائے. انبیاء ان سے چھیننے کے لیے آتے تھے، واپس کرنے کے لیے. دو واپس آپ کو، تمہارا حق نہیں ہے اس کے اوپر، سارا نہیں دو گا زبردستی لیں گے ہم تم سے. تو ہم نے حق غصب کیے ہوئے ان کے. اس کے تو کئی طریقے نا، وہ جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، ان کی فصلوں کے راکھ کر دیتا ہے، نہ دیں. بہت سے طریقے ہیں. انڈسٹری اب اس وقت چونکہ انڈسٹری اس طرح نہیں تھی. انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، مزدور بیچارے غریب مرتا وہ ہے، اور وہ اربوں خربوں پتی ہوتا چلا جاتا ہے ہر سال. مہنگی فیکٹریاں نہیں کیسے لگ رہی ہیں، ان کی ہڈیوں سے وہ گدا چوسا ہو گیا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، تھوڑا سا لاری دے کے ان کو وہ شیٹ پہ بند چلا جاتا ہے. بینک کھول دیں پھر اپنے، اور بینکوں کے ذریعے سودی نظام کو اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں. انبار لگیں گے نہیں، جب انبار نہیں لگیں گے نا، سود کہاں سے چلے گا؟ سودی نظام نہیں آ سکتا. یہ سود کو مارتا ہے انفاق، سود کے اوپر یہ ہتھوڑا چلاتا ہے، ربا جو. پھر اس میں موج کافی نکال کے اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں ظالم مذہبی علماء. تو اللہ ہمارا ہے فلا تجعلوا، یہ نقطہ بتایا تھا اللہ نے، مت بن جانا، مت کھڑے ہو جانا، مت کھڑے ہو جانا. انداز، یہ اور بھی کئی جگہ پر ہے. انداز کہتے ہیں کہ اللہ ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ خود کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے، کہ اب میرے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا. اللہ تعالیٰ تم تو کسٹوڈین ہو، مستخلفین، تمہیں تو استخلاف دیا تھا، بس تمہیں تو ایک ذمہ داری دی تھی نا، تمہیں تو ایک دیانتداری دی تھی کہ دیانتداری سے تم اس کو کیا کرو گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے. اور تم نے تو خود ہی سارا قبضہ کر لیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو اس بات کو. یہ انداز والا انداز نہیں بنا. وہ جو 37 پڑھ کے ہیں نا، کہتے ہیں کیوں دیں جی ہم ان کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود دے دے اس کو. یہ دیکھیں کتنا بڑا اتہام لگا. اللہ نے دیا ہوا ہے،
یہ سارا زمین جو ہے اس کی پیدا کرتا ہے، سارے وسائل اس نے دیے ہوئے ہیں، اور رزق لکم کہہ رہا قرآن، سب کے لیے. یہ ہے سوچنے والی بات. جن کے پاس نہیں ہے اس قرآن کی طرف آئے، سوچے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تمہارا ہے سب کچھ، تم اس میں حقدار ہو. اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہی جا کے پیچھے ان کے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، جاگیرداروں کے، نوابوں کے. یہ سمجھانے آیا تھا قرآن، یہ اللہ کا نبی سمجھانے آیا تھا. یہ تھا سب سے بڑا ان کی ذمہ داری کہ ان وڈیروں سے اس مخلوق کو کی نجات کرانی ہے، ان کی گردنوں کو آزاد کروانا. یہ وسائل رزق واپس لینے کے آنے ہیں. اتنی بات کہہ دے کہ جی اللہ کی دین ہے جی، اللہ کا فضل ہے جی فلانے کے اوپر، جی بڑا جان میاں صاحب پہ بڑا اللہ کا فضل ہے جی، اللہ کی دین جس کو دے. اللہ کی دین نہیں ہے، تم نے لوٹ کھسوٹ کی ہوئی ہے. یہ لوٹ کھسوٹ واپس کرنی پڑے گی. احتساب ہوگا، یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. لوٹ کھسوٹ کا پیسہ واپس کرنا پڑے گا، یتیموں کا، غرباء کا، مساکین کا. اسی لیے تو ان کو مسکین جا کے جڑتے تھے ان کے ساتھ، ان کی بات جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماہ مبارک اسی والے سے چل رہے ہیں، ربیع الاول. انشاءاللہ لائیں گے ان کی وہ سیرت کے مختلف جو پہلو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے، رکھیں گے درس کے اوپر بھی. بلکہ انشاءاللہ پورا میں چاہ رہا ہوں ایک پورا سلسلہ جو ہے نا وہ ان کی سیرت کے والے سے قرآن کریم کی روشنی میں لایا جائے سامنے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے دیں گے. تو بہرحال یہ ہے، یہ جو ہے نا انفاق، یہ بنیاد ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے، اقتصادی نظام قرآن کریم ہے، اسلامی نظام، اس کی بنیاد انفاق ہے. انفاق کرنے سے ہی صدقات بھی اس میں آئیں گے، زکوٰۃ کا پورا سسٹم اس کے اندر آ جائے گا. کوئی بندہ نہیں رہے گا بھوکا، نہیں سویا کرے گا. سب کی ضروریات پوری ہوں گی، شیلٹر سب کو ملے گا، بنیادی حق سب کو ملے گا. اور جن کے پاس زیادہ جائے گا وہ ایز اے میٹر آف رائٹ واپس کریں گے. نہیں کریں گے تو ان کا بھی علاج کیا جائے. قرآن میں کیا ہوگا، واپس کرنا پڑے گا ان کو. وہ جو اسلامی گورنمنٹ ہوگی نا، اسلام کی بنیاد پر، اس قرآن کی بنیاد پر جو حکومت قائم ہوگی، وہ یہ سارا سسٹم ان کو پتہ ہے کیسے چلانا ہے، وہ کر لیں گے سارا کام. بہرحال یہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.